حاضرین مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر ولم نکن من المصلین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریم مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ماہ عزیز کے بعد کا یہ پہلا جمعہ جس میں ہم تمام حضرات اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ کہ جس مہینے پر ہر مسلمان کو فخر ہوتا ہے اور جس مہینے کی عبادت اور لوگوں کا ایمان کامل کے ساتھ مستعد ہو جانا عبادت کے لیے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود اندازہ کرتے ہوں گے، میرا تو کئی سال کا یہ اندازہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں موسم کی تبدیلیاں، لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کا آپس میں ویوہار، محبت، اتفاق بہت بڑھ جاتا ہے، دنیا بدل سی جاتی ہے، لوگ بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر شرافت، صداقت اور دیگر نیک کام اور نیک اعمال ان تمام لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ رمضان میں آپ چلیں گے پھریں گے، آپ بات کریں گے تو غیر مہینوں کے اعتبار سے آپ کو اس مہینے میں تھوڑا الگ نظر آئے گا۔ اس میں لوگوں کی باتیں، لوگوں کی عادتیں اور لوگوں کی محبتیں بہت دلجوئی ہوتی ہیں، دل لگانے والی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ رمضان میں لوگوں کا کھان پین، لوگوں کا سامان کا استعمال کرنا، خرید و فروخت کرنا، لوگوں کا اپنے تجارت کے سامان کا بیچنا، یہ تمام چیزیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی موسم میں اتنی تبدیلیاں، لوگوں میں اتنا بدلاؤ کیسے ہو جاتا ہے؟ اب چونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا والوں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تمام پوری رحمتیں آسمان سے دنیا والوں پر ہر وقت برستی ہیں۔ اب جب اتنی ساری چیزیں دنیا والوں پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتیں نازل کی
جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اس وجہ سے اتنی تبدیلیاں، اتنا بدلاؤ نظر آتا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، شیاطین چونکہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے فوراً ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب چھوڑا جاتا ہے تو یک بارگی ان تمام بندگان خدا پر جو بڑی محنت، بڑی لگاؤ، بڑی لگن سے رمضان میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، فوراً ان پر وہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور جب حاوی ہوتا ہے تو اس کو ورغلانا شروع کرتا ہے کہ ارے رمضان میں تو نے پورا مہینہ عبادت کیا، عبادت و ریاضت کی، روزے رکھے، نماز پڑھے اور تلاوت قرآن کی، دیگر مستحبات، دیگر عبادات اور دیگر نفل وغیرہ تم نے ادا کی ہیں، اب ایک مہینہ اتنی محنت کیے ہو، اب عید بعد تھوڑا آرام کر لو۔ غفلت میں آ جاتا ہے انسان۔ رمضان کے بعد یک بارگی مسجدیں کیوں خالی ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ شیطان اتنی تیزی سے اس پر حاوی ہوتا ہے، اتنا دباؤ، اتنا پریشر ڈالتا ہے کہ ایک مہینے کی کسر وہ عید بعد ترنت نکال لیتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اب پچھلے جمعہ کو میں جب کھڑا ہوا تھا تو 1:15 بجے مسجد میں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، صفوں کے اندر، باہر بھی پورا مجمع تھا۔ اب اس سے ہمیں خود ہی اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ رب العزت اتنا مبارک اور متبرک مہینہ دینے کے بعد شیاطین کو قید کر لیتا ہے اور اپنی تمام رحمتیں، اپنی تمام برکتیں اس دنیا پر نازل فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو جب لوگوں کے درمیان جب اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر لوگ رمضان کی اہمیت، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اگر سمجھتے دل سے تو تمنا کرتے کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو یہ چیزیں میں نے اس وجہ سے بتا دیں کہ آپ کو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخر ہم تمنا کیوں کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ خود ہی اندازہ لگائیں، مسجدوں میں جھانک کے دیکھیں اور اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا حال رمضان میں کیا تھا اور رمضان کے بعد کیا ہے۔ سب سے بڑی نشاندہی، سب سے بڑی پہچان تو یہی ہے۔ خود انسان دوسروں سے نہ رابطہ کرے، دوسروں سے دریافت نہ کرے، خود ہی اندازہ لگا لے کہ ہمارا حال اور ہماری نیکیوں کا حال رمضان میں کیا تھا اور رمضان کے بعد کیا ہے۔ جب حدیث پاک ہے کہ جب میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازیوں کو دھکے لگا کر کے جہنم میں ڈھکیلے گا اور فرشتے درے مار کر کے، کوڑے مار کر کے اس کو جہنم کی طرف ڈھکیلیں گے، جس کو بے نمازیوں کو، کون ایسا شخص ہے جو چاہے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی بے نمازی نہیں چاہے گا کہ مجھے جہنم میں ڈھکیلا جائے۔ ڈھکیلنے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کوئی محبت سے تو جائے گا نہیں جہنم میں، تو دھکے لگا کر کے اس کو ڈھکیلا جائے گا جہنم میں۔ اور جب ایک طرف جنتی ہوں گے، ایک طرف جہنمی ہوں گے، ایک طرف نماز والے ہوں گے، ایک طرف بے نمازی ہوں گے، اور جب نماز والے دریافت کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ دریافت کریں گے جنت میں جانے والے وہ حضرات جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دور کھڑے ہو کر کے جب دیکھیں گے کہ انہیں جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے تو فرمائیں، کہیں گے، عرض کریں گے، ما سلککم فی سقر، یہ قرآن شریف کی آیت مقدسہ ہے، ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تب وہ عرض گزار ہوں گے جہنمی، ولم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے آج مجھے جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔
سوچئے قرآن شریف کے اندر وہ تمام آیتیں پہلے آ چکی ہیں جو جنتی اور جہنمی آپس میں بات کریں گے، جو نمازی غیر نمازی آپس میں گفتگو کریں گے، اس کا ذکر قرآن میں پہلے آ چکا ہے۔ تو آپ ایسا نہ کریں اور اس چیز سے ہمیشہ اتفاق رکھیں کہ جس طرح آپ رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اسی طرح آپ سالہ سال نمازوں کی پابندی کریں۔ کچھ لوگوں سے اگر کہہ دیا جائے کہ آپ نماز شروع کیوں نہیں کرتے، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ رمضان کے بعد جب کہا جاتا ہے تو اگر ہفتے کا کوئی درمیانی دن ہے، اگر جمعہ نہیں ہے، درمیانی دن ہے، دوشمبہ منگل بدھ یہ کوئی دن ہے، تو وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہاں انشاءاللہ جمعہ سے شروع کریں گے۔ ارے جمعہ سے پہلے جو نمازیں بیت جائیں گی ان کا فرجانہ، ان کا ہرجانہ کون ادا کرے گا؟ اس کا گناہ کون برداشت کرے گا؟ اب آپ نے اگر کہہ دیا کہ جمعہ سے نماز ادا کریں گے تو جمعہ آنے تک کی جو نمازیں آپ فوت کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اس کا گناہ تو آپ کے سر ہوگا۔ اور ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف توکل علی اللہ ہے۔ توکل علی اللہ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ پہ توکل کرنا، مثلا آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ بات اس وجہ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اگر کوئی پریشانی آ گئی یا بیمار ہو گئے یا گھر میں کوئی بار بار بیمار ہو رہا ہے یا کوئی لمبا کاروبار کر رہے ہیں ان کا نقصان ہو گیا، تو نماز کو وسیلہ لگا کر کے نماز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ارے یار میں بے نمازی تھا تب بھی میرا حال وہی تھا، آج 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، ہر وقت نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، اس کے بعد بھی پریشانی ہے کہ چھوڑ نہیں رہی ہے، بیماری ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار ہی رہتا ہے، نماز پڑھتا ہوں تب بھی یہ حال ہے۔ نماز کو ہرگز ٹارگٹ نہ بنائیں، بلکہ آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سجدوں کو، میری نمازوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، اب اس پر غور کریں کہ میں نے جو پچھلی نمازیں چھوڑی ہے شاید اس وجہ سے میری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اس میں نماز کو ٹارگٹ بنانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نماز کو ہرگز ٹارگٹ نہ بنائیں۔ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، بیماری تو صحابی کو بھی تھی، بیماریاں تو انبیاء کرام کو تھیں، خود ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دنیا سے وصال فرمائے ہیں کس بیماری میں؟ بخار کی بیماری تھی آپ کو، بخار آپ کو اتنی شدت سے تھی کہ آپ کے بدن سے دور سے آنچ آتی تھی، اتنی شدت سے بخار تھی۔ بیماری الگ چیز ہے، بیماری بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، جو بیمار نہ ہو وہ اس کو بھی غمزدہ رہنا چاہیے، کیا وجہ ہے مجھے بیماری نہیں آتی؟ بیمار ہونا بھی ایک اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ آپ سے خوش ہے، اس وجہ سے آپ کے اندر بیماریاں کر رہا ہے، کیونکہ آپ بیمار ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، ظاہر سی بات ہے، آپ پریشان ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے۔ تو رب کائنات ہر وقت اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کس طرح کروں، کیا کروں کہ میرا بندہ مجھے ہر وقت یاد رکھے، ہر وقت نمازوں میں مشغول رہے۔ توکل علی اللہ ایسی چیز ہے کہ ہر پریشانی میں، ہر درگھٹنا میں، ہر مصیبت میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ سخت بیمار ہو جائیں اور آپ کی حال یہ ہو جائے کہ جاگنے کا وقت آ جائے، لیکن آپ سینکڑوں لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اسپتالوں میں، کتنے لوگ ایک دم بیماری سے ایسی ان کی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ بس اب تب میں ہیں، ان کی روح اب قبض ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگ اچھے ہو کر کے آتے ہیں اور 10 20 سال 30 سال تک ان کی اور عمر بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر موت آئے گی تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے،
اور اگر آپ کی زندگی دنیا میں باقی ہے تو کوئی آپ کو مار نہیں سکتا ہے، کوئی بیماری آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ بس توکل علی اللہ رکھیں، بیماری ہے اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ٹھیک ہوگی، اس کی دی ہوئی چیز ہے، اس کے ہم بنائے ہوئے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ میرا سارا چیز، میرا بدن، میرے بدن کا ہر ایک انگ، پورا پرزہ بس اسی کا دیا ہوا، اسی کی نعمت ہے، تمام چیزیں اس کی نعمت ہیں، جب چاہے گا لے لے گا۔ بس توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیں گے تو بیماریاں آپ سے اتنی دور بھاگیں گی، مصیبتیں اتنی دور بھاگیں گی، نہ آپ کو کبھی پریشانی، کیونکہ ساری پریشانی دماغ سے ہوتا ہے۔ جب آدمی نگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے، منفی یعنی نگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے، ارے میں نے 1000 کا کاروبار کیا ہے اور اس بار 1000 لگایا تو 500 کا گھاٹا آ گیا، پتہ نہیں کیا اگلی بار ہوگا۔ اب اسی بات کو لے کر کے اگر اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس بار اگر اللہ چاہے گا تو 1000 کے بجائے 10,000 ہمارا منافع ہو جائے گا، اور دوسری سب سے بڑی جو لوگوں کے اندر وہم اور وسوسہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا ہے، ساری چیزیں بس اپنی سوچی ہوئی، اپنی دھری ہوئی ہیں۔ اب کوئی شخص سوچے کہ ارے فلاں نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا ہے، اب پتہ چلا کہ فلاں کو تو وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ اپنا کچھ کرے، اپنے بچوں کا دیکھ ریکھ کرے، اپنے گھر میں مشغول رہے، اس کو کاروبار سے اتنی فرصت ہی نہیں ہے، سب کام کب کیا کرے گا۔ لیکن لوگوں کا ایک وہم گمان ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے، اور اسی وسوسے کی وجہ سے، اسی شک کی بنیاد پر وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر اگر وسوسہ آ گیا، اگر آپ غلط سوچ بیٹھے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو یہ جان لیجیے آپ پوری زندگی میں چاہے جتنا بڑا کام اٹھا لیں اور چاہے جتنا بڑا کام کر لیں، آپ کو زندگی میں کبھی سفلتا نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ لوگوں پر لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کا ذرا سا بھی کہیں خروچ آپ کے بدن میں لگ جائے تو آپ بس سوچیں گے ارے کسی نے کچھ کر دیا تھا، بس اسی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا میں چوٹ کھا گیا، میں بیمار ہو گیا، یا میرے گھر میں میرے بچے، میرے پریوار سب لوگ بیمار رہتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بڑا نقصان اٹھا رہا ہوں، کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ دعا تعویذ کے چکر میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے، ان سب چیزوں سے بڑی دور رہنا چاہیے۔ تعویذ کوئی غلط چیز نہیں ہے، شفا کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں، کاروبار میں برکتوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ان تمام چیزوں کو وسوسہ بنا کر کے اور ایک ٹارگٹ بنا کر کے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ تمام چیزیں بالکل غلط اور سراسر غلط ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پوری زندگی میں آپ سفلتا حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ میں وسوسہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہر برے وسوسے سے محفوظ و مامون عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان کرنا تھا، وہ پچھلے جمعہ کو جو اعلان ہوا تھا، کالی پٹی جو باندھ کے نکلنا ہے، پرشاسن اور سرکار نہ جانے کتنا ڈر گئی ہے مسلمانوں سے، اس کی حالت خراب ہے، وہ کالی پٹی سے ڈری جا رہی ہے۔ بہرحال کالی پٹی تو کسی نے مسجد میں باندھا نہیں، نہ باہر باندھ کے نکلا ہے، لیکن ہر جمعہ کو اعلان کروایا جا رہا ہے پرشاسن کی طرف سے کہ کوئی کالی پٹی باندھ کے نہ نکلے۔ کالی پٹی میں کون ایسا سانپ گھسا ہوا ہے کہ سارے پرشاسن اور گورنمنٹ سرکار سب کو ڈسے جا رہا ہے، ہر جمعہ کو اعلان کروا رہے ہیں، نہ کوئی پٹی نہ سٹی کچھ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ کہیں کوئی پٹی باندھ کے نکل جاتا تب تو ان کی ماں مر جاتی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔